economy, mashallah, has started doing well. It is turning around, and during the current financial year, we will be, inshallah, achieving a growth rate of 5.3%. Our stock exchange, mashallah, is one of the 5th best performing stock markets in the world. We'll be adding about 10,000 megawatts by the beginning of 2018. $56 billion is now being invested under CPEC. السلام علیکم. پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان. بجٹ آ چکا ہے, ساغدار صاحب کی سپیچ سامنے آ چکی ہے. 4.75 ٹریلین روپیز کا ٹوٹل بجٹ آؤٹ لے, جس کے اندر تقریباً 1 ٹریلین کا کہا گیا جی کہ اوورال ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر رکھا گیا ہے. اس پوری صورتحال پر, بجٹ سپیچ کے بعد کی صورتحال پر, اور اس بجٹ سے کیا امپلیکیشنز بجٹ کی ہوں گی, پروگرام میں بات کرتے ہیں. اور بجٹ کی سپیچ کے فوراً بعد ہی, کیونکہ ٹیکس کے حوالے سے جو میجرز ہوئے ہیں اس پر اور معاشی امپیکٹ کیا ہوگا ان کا, خصوصی طور پر بات کرتے ہیں شبر زیدی صاحب سے. سینئر ٹیکس ایکسپرٹ ہیں, کراچی سے جوائن کر رہے ہیں ہمیں. ڈاکٹر عابد سلیری صاحب ایس ڈی پی آئی کے سربراہ ہیں, ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے. ڈاکٹر شاہزاد صدیقی صاحب بھی ساتھ موجود ہیں پروگرام میں. شبر زیدی صاحب, پہلے آپ کی طرف آتے ہوئے, سر آج کا بجٹ کتنا چینج تھا ایز این الیکشن ایئر گورنمنٹ کے لیے, کتنا امپورٹنٹ تھا, اور آپ کی نظر میں ان ون لائن ہاؤ واز دا بجٹ, شبر زیدی صاحب؟ دیکھیں, یہ بجٹ جو میری ایکشن تھی وہی ہے, کیونکہ گورنمنٹ اپنے آخری بجٹ میں کوئی ایسی چیز نہیں کر سکتی جو ان کے سسٹم کو ڈسٹرب کرے, اور وہ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے. مگر جو میرا شاید اختلاف یا میرا شاید پوائنٹ آف ویو ڈیفرنٹ ہے فرام ڈار صاحب, ان کا یہ کنکلوژن ہے کہ انہوں نے 5 سال میں جو گزرے ہیں وہ اسٹرکچرل چینجز کر دی ہیں جس کے نتائج آ رہے ہیں. اچھا, میرا یہ پرسنل ویو ہے کہ اسٹرکچرل چینجز نہیں ہوئے ہیں, اور یہ کنٹینیوشن آف سسٹم ہے جو پچھلے 40 سال سے چل رہا ہے. پاکستان کے بنیادی معاشی ڈھانچے میں کوئی بنیادی تبدیلی نہیں ہے, اور جو پاکستان کا بنیادی ٹیکس کا ڈھانچہ اور معاشی ڈھانچہ ہے وہ جس طریقے سے چل رہا ہے وہی اسی طریقے سے چلا ہے, اور یہ بھی اسی کا کنٹینیوشن اور اسٹیٹس کیو ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کے جو بجٹ ابھی آیا ہے یہ اس گورنمنٹ کے لیے تو ایک صحیح ہے اس سینس میں کہ انہوں نے اپنا یہ ٹائم گزارنا ہے اور الیکشن میں جانا ہے. مگر جو پاکستان کے لیے جو تبدیلیاں میں ذاتی طور پہ 5 سال کی گورنمنٹ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا وہ نہیں ہوئی ہیں, اور اگر ہم نے وہ تبدیلیاں ابھی بھی نہیں کی آئندہ دنوں میں تو شاید ہم وہ چیز اچیو نہیں کر سکیں جو ہمارے نوجوان یا ہماری آنے والی نسل ہم سے امید رکھتی ہے. مطلب سر آپ نے کوئی ریڈیکل چینج نہیں دیکھا بجٹ میں؟ الیکشن ایئر چلے, ریڈیکل چینج اسٹرکچرل ریفارمز تو کوئی نہیں, لیکن ایز این الیکشن ایئر گورنمنٹ کا آخری بجٹ, شبر زیدی صاحب کیا اس آخری بجٹ میں الیکشن ایئر کے حساب سے جسٹیفیکیشن نظر آتی ہے؟ الیکشن ایئر کے آخری سال پولیٹیکل پارٹی کے ایسی بجٹ پیش کرتی ہے شبر زیدی صاحب, یا اس سے بہتر ہو سکتا تھا یا اس سے بدتر ہو سکتا تھا, کیا ہوتا شبر صاحب؟ دیکھیں, اگر آپ مجھے ایز اے معیشت دان کہیں گے یا اسٹوڈنٹ آف معیشت کہیں گے تو یہ ان کا وہ ٹھیک بجٹ ہے. مگر اگر آپ پولیٹیکل اینگل سے دیکھیں تو گورنمنٹ کو کوئی ایسا چیز پریزنٹ کرنی چاہیے تھی جو ان کو الیکشنئرنگ میں ہیلپ کرے. مجھے اس میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی جو ان کو آئندہ الیکشنئرنگ میں ہیلپ کرے گی. یہ ایک بڑا بیوروکریٹک اور ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک فائنینشیل اینالسٹ اور ایک فائنینشیل مینیجر کا بجٹ ہے. ایک پولیٹیکل سینیریو پہ جو ایک بجٹ پریزنٹ کیا جا سکتا ہے وہ مجھے اس میں وہ چیز نظر نہیں آ رہی. ہمارے پوائنٹ آف ویو سے تو اچھا ہے, مگر یہ ایک نان پولیٹیکل بجٹ ہے. یہ ایک نان پولیٹیکل بجٹ ہے. عابد سلیری صاحب آپ تک آواز اگر پہنچ رہی ہے, عابد سلیری صاحب یہ شبر زیدی صاحب کہتے ہیں نان پولیٹیکل بجٹ ہے ان دا الیکشن ایئر, ایک نان پولیٹیکل بجٹ ہے. بڑی سٹیٹمنٹ ہے شبر زیدی صاحب کی. عابد سلیری صاحب آپ کی نظر میں ان ون لائن یہ بجٹ کیسا بجٹ ہے جو ابھی پیش کیا ہے ساغدار صاحب نے؟ دیکھیں, یہ بجٹ سپیچ ہے جس پہ ابھی ہم تبصرہ کر رہے ہیں. بجٹ ڈاکومنٹس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے, اور بجٹ سپیچ جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ اچھی ہوتی ہے, اس میں اچھی چیزیں ہوتی ہیں. تو ڈیفینیٹلی جو سپیچ ہے جو ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دی ہے ڈار صاحب نے, وہ تو بظاہر آپ کو کافی بے ضرر لگتی ہے, اور اس میں کچھ اچھی چیزیں بھی انہوں نے کر دیں.
لیکن جو اصل ایشو ہے اسپیچ میں بھی وہ جو 10 نکات دیے ہیں انہوں نے اقتصادی پلان کے حوالے سے، جس پہ وہ چاہ رہے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی بھی ہو جائیں. ہاؤ ٹو ڈو اٹ وڈ بی ڈیفیکلٹ پارٹ. میرا نہیں خیال کہ ان 10 چیزیں کرنے میں کسی کو کوئی اعتراض ہونا چاہیے یا کسی کو کوئی ہوگا کہ ہم یہ اس پہ شامل نہیں ہونا چاہتے. لیکن اصل مسئلہ جو ہے وہ ہاؤ ٹو ڈو کا ہے، اور ہاؤ ٹو ڈو پہ مزید جو ہے ڈیبیٹ اور ڈیلیبریشن وہ کرنے کی یہ آپ نے پولیٹیکل جو بجٹ اسپیچ ہے وہ تو اپنی جگہ، لیکن جو بجٹ اسپیچ ہے وہ اچھی تھی آپ کی نظر میں، یا اسحاق ڈار صاحب شوڈ بی مور ریئلسٹک ہوتے، کچھ پاکستان کے چیلنجز زیادہ بہتر طریقے سے بتاتے، یا ٹھیک تھا سلیری صاحب ایز این اسپیچ صحیح تھی؟ دیکھیں اسپیچ کے حوالے سے جیسے کہ میں نے کہا کہ اسپیچ ہمیشہ ہر سال اچھی باتیں اسپیچ میں کہی جاتی ہیں، اچھے جذبات کا اظہار کیا جاتا ہے اور ان سے آپ ڈفر نہیں کر پاتے ہیں. کچھ تو کل کا جو اقتصادی سروے تھا اس کی جائزہ اسپیچ کی ریپوٹیشن تھی. جو انہوں نے میئرز دیے ہیں اکثر انہوں نے چیزیں یہ کی ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، اگلے 2 سال میں یہ ہو جائے گا، اگلے 1 سال میں یہ ہو جائے گا، لیکن وہ کیسے ہوگا، یہ کیسے پہ ہمیں فوکس کرنا ہے اس وقت. پچھلے سال کا جو بجٹ تھا جو انہوں نے میئر بتایا، فار ایگزامپل کسان پیکج کے، لیپ ٹاپ اسکیم کے، دیامیر بھاشا پہ یہ فلاں طرح کی ایلوکیشن تھی. اب اچھا ہوتا ہے کہ اگر بجٹ میں وہ بتاتے ہیں کہ پچھلے سال ہم نے یہ 10 روپے ایلوکیٹ کیے تھے، ان 10 روپے کا نتیجہ جو ہے یہ نکلا. جب تک آپ کو پچھلی ایلوکیشن کا نتیجہ پتہ نہیں چلے گا، اگلی ایلوکیشن اسے ڈبل کر دیں یا اسے کم کر دیں، کوئی آپ کو خاص فرق اس سے پڑے گا نہیں. جو اس وقت ہمارا پی ایس جی پی ہے آبویسلی 2013 کے مقابلے میں دیکھیں تو 3 گنا زیادہ لگتا ہے. 360 ارب تھا 2013 میں، آج وہ 1 ٹریلین کو ٹچ کر جائے گا. لیکن اگین پچھلے سال کا جو 715 ارب روپے کا جو پی ایس ڈی پی جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کا امپیکٹ جو ہے وہ کس سیکٹر میں پڑا. اگر انرجی کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو اگر میں کل کے اقتصادی سروے کو دیکھوں تو اس میں کہا گیا ہے کہ انرجی جنریشن اور گیس ڈسٹریبیوشن میں ٹوٹل جو ترقی ہوئی وہ 3.5% ہے. یعنی وہ آپ کی ترقی جو ہے وہ زراعت سے بھی کم ہے، وہ ترقی مینوفیکچرنگ سے بھی کم ہے، اگر یہ سروسز سیکٹر سے بھی کم ہے. اگر اس گورنمنٹ کا پورا فوکس انرجی پہ رہا ہے پورا سال، تو پھر کم از کم انرجی کے شعبے میں ہمیں وہ جو مینوفیکچرنگ میں انرجی کا جو سب سیکٹر ہے اس پہ میں آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ 5-6% کے قریب اس میں گروتھ ہوگی، لیکن جو گروتھ اس میں ٹوٹل ہوئی ہے وہ 3.5% کی. ٹھیک ہے، تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ پچھلے سال میں جو ایکسپینڈیچرز ہوئے ان کا رزلٹ کیا رہا. یہ اس وقت عابد سلیری صاحب کا کہنا ہے، اور شبر زیدی صاحب کہتے ہیں کہ یہ الیکشن ایئر کا بجٹ ہرگز نہیں ہے، اس میں یہ نان پولیٹیکل بجٹ ہے، فائنینشیل مینیجرز کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن ایز این اکاؤنٹنٹ یہ فائنینشیل مینیجرز بجٹ ہے، نان پولیٹیکل بجٹ. اس وقت یہ کہتے ہیں شبر زیدی صاحب. آفٹر دس ویری شارٹ ڈیٹیلز بجٹ کی، شبر زیدی صاحب عابد سلیری صاحب کے ساتھ اور انڈسٹریلسٹ کیا کہتے ہیں اس بریک کے بعد بے نقاب کریں گے. میرے ساتھ رہے گا اب تک. Economy, mashallah, has started doing well. It is turning around, and during the current financial year, we will be, inshallah, achieving a growth rate of 5.3%. Our stock exchange, mashallah, is one of the 5th best performing stock markets in the world. We'll be adding about 10,000 megawatts by the beginning of 2018. $56 billion is now being invested under CPEC. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب، جہاں بے نقاب کر رہے ہیں. بجٹ پیش ہوا ہے، بجٹ اسپیچ آئی ہے. اسپیچ کو کس طرح دیکھتے ہیں تجزیہ کار، اور آنے والا جو معاشی سال اس کے حوالے سے جو پلاننگ گورنمنٹ نے دی ہے وہ پلاننگ کتنی ایفیکٹو ہے پاکستان کو معاشی مسائل سے نکالنے کے لیے، درپیش چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے کتنا اہم ہے آج کا بجٹ، اس پر بات ہو رہی ہے. شبر زیدی صاحب سینئر ٹیکس ایکسپرٹ ہیں، اکانومسٹ ہیں، پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. عابد سلیری صاحب ایس ڈی پی آئی کے سربراہ ہیں، سینئر اکانومسٹ ہیں، اسلام آباد میں موجود ہیں. شبر زیدی صاحب 4.33 ٹریلین کا ٹیکس ریونیو کلیکشن ٹارگٹ، سر یہ ریونیو ٹارگٹ اوور آل ہے، اس میں ایف بی آر کا الگ ہے، 4.01 ٹریلین ہے تقریباً. شبر صاحب کتنا ریئلسٹک ہے، کتنا آپ کو لگتا ہے اچیویبل ہے یہ اس وقت، یا پھر یہ ایک ایسا آپٹیمسٹک ٹارگٹ سیٹ کر دیا جو اچیویبل ہے ہی نہیں؟ شبر صاحب نہیں، دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ٹارگٹ جو ہے وہ اچیویبل ہے، اور اگر اس میں کمی بیشی ہوئی وہ بھی 100-200 بلین سے زیادہ کی نہیں ہوگی. اچھا، مگر اس میں سیفان جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ 4000 کا ٹارگٹ، کیا ہمارا پوٹینشیل 4000 کا ہے؟ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 4000 کا پوٹینشیل ہے تو پھر ہم اس کنٹری کو صحیح طرح نہیں چلا رہے. ہمارا پوٹینشیل 5000 کا ہے اور ہم 4000 کا ٹارگٹ رکھ کے بیٹھے ہیں، تو جو 1000 بلین کا گیپ ہے ہمارا ریونیو کا، ہمارا کوئی اسٹیپ اس طرف نہیں جا رہا ہے. میں جس طرح آپ کو میں نے پہلے کہا
یہ بجٹ اسٹیٹس کیو کو ریپرزینٹ کرتا ہے، یہ آج کے اسٹرکچرل ڈیفیکٹس کا کنٹینیوشن ہے۔ ہم یہ ایزیوم کر کے بیٹھے ہیں، آپ بھی ایزیوم کر کے بیٹھے ہیں کہ ہمارا پاکستان کا ٹیکس پوٹینشیل 4000 روپے ہے۔ 4000 روپے کا مطلب ہوا کہ ہم یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ ہماری $300 بلین کی جی ڈی پی ہے اور اس پر ہم یہ ٹیکس ریسیو کریں گے، جبکہ ہماری انڈاکومنٹڈ جی ڈی پی اس کے علاوہ ہے۔ تو میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، شاید میں اپنی بات سمجھا نہیں پا رہا ہوں کہ ہمارا پورا پیراڈائم اباؤٹ پاکستان اکنامی وہ نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے۔ یہ جو باتیں سب بات ہم کر رہے ہیں، اس سے پاکستان کے عام آدمی کا مقدر تبدیل نہیں ہوگا۔ یہ ساری چیزیں ہم پچھلے 40 سال سے تقریباً 19-20 یہ کرتے ہوئے اسی طرح چل رہے ہیں اور اسی طرح چلتے جا رہے ہیں، اور میں کریڈٹ دیتا ہوں گورنمنٹ کو کہ انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے غلطی کی ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کوئی وہ کام نہیں، اس طرف نہیں جا رہے جس طرف انہیں جانا ہے۔ میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہ جو آپ 4000 کی بجٹ کی بات کر رہے ہیں، اس میں سے 3400 یا 3200 تو ہم ایک طریقے سے ریکور کر رہے ہیں جو آتا ہی رہے گا، اس میں کوئی تعلق ایگزیکٹو کی پرفارمنس کا نہیں ہے۔ جو باقی 1000 لو لائنگ فروٹ ہے، جو ہمیں بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ وہ اس کے اوپر ہم ہاتھ ڈالنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو اگر آپ اس پہ ہاتھ ڈالنے کو تیار نہیں ہیں اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کی ایکسپورٹ گر رہی ہے، آپ کی پاور میں کوئی سبسٹینشیل امپرومنٹ نہیں ہوئی ہے، آپ کی امپورٹ بڑھ نہیں سکی ہے، امپورٹ کم نہیں ہو سکی ہے، آپ کی سارا ٹیکس کا بوجھ انڈسٹری کے اوپر پڑا ہوا ہے، یہ وہ اسٹرکچرل چیزیں ہیں جو پاکستان کو کرنی ہیں۔ وہ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا آپ کو آپ کے پروگرام میں کہ آخری بجٹ میں گورنمنٹ یہ کام نہیں کر سکتی، مگر گورنمنٹ کو کم از کم یہ جو اگلے آنے والے کے لیے پلان دینا چاہیے کہ جی ہم اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پاکستان صحیح کر لیا اور ہم اس کو صحیح کر کے الیکشن میں جا رہے ہیں، تو یہ میرا خیال ہے یہ ان کا رائٹ اپروچ نہیں ہے۔ میں ایک بڑا اہم سوال ایک بات اور کہنا چاہوں گا، اس سے پہلے آپ وہ بات کہیں، مجھے بڑا اہم سوال آپ سے پوچھنا ہے، لیکن میں پہلے ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب سے پوچھ لوں۔ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب، ابھی اسحاق صاحب نے کہا دس از ناٹ 2013، دس از 2017، دس از 2017 پاکستان۔ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب، آپ کو کیا ڈفرنس لگ رہا ہے 2013 اور آج جب نون لیگ آخری سال کا بجٹ پیش کر رہی ہے؟ شاہد حسن صدیقی صاحب، کیا ڈفرنس، کیا نظر آ رہا ہے؟ واضح فرق ہے یا وہی ہے پاکستان جو 2013 میں تھا؟ ویسے شاید یہ ان کا آخری بجٹ نہیں ہے، الیکشن سے پہلے ایک بجٹ یہ دے کر جائیں گے، آپ بے فکر رہیے، ایک تو بنیادی بات۔ لیکن یہ بجٹ انہوں نے جو پیش کیا ہے تو اس میں 2-3 بنیادی باتیں ہیں جو میں آپ کو بتاؤں تو ساری پوزیشن واضح ہو جائے گی۔ ایک تو یہ ہے کہ گزشتہ جو 4 برس گزرے، اس میں 4 برسوں میں انہوں نے جی ڈی پی گروتھ ریٹ کا جو ہدف رکھا تھا 4 سال وہ حاصل نہیں ہوا، لیکن شاندار کامیابی ہم نے حاصل کر لی۔ دوسری بات یہ تھی کہ ہمارا 4 برسوں کا جو اوسط ہے جی ڈی پی گروتھ ریٹ کا، وہ جنوبی ایشیا کے جو دوسرے ملک ہیں، بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا وغیرہ، ان سے نیچے ہم ہیں۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ 1980 سے 2014 تک 34 برسوں کا جو اوسط تھا جی ڈی پی گروتھ ریٹ، ان 4 برسوں میں ہم ان سے بھی نیچے ہیں۔ ایک تو یہ بات بالکل واضح ہے۔ دوسری بات جو انہوں نے بار بار دہرائی ہے، جو کہ ان کو چھپانی چاہیے تھی، وہ انہوں نے یہ کہا کہ پرائس واٹر ہاؤس والے یہ کہہ رہے ہیں کہ 2030 تک پاکستان دنیا کی 20 بڑی معیشتوں میں شامل ہو جائے گا۔ یہ غیر حقیقت پسندانہ بات کر رہے ہیں۔ میں نے اس رپورٹ کا ایک لفظ پڑھا ہے، وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ پرچیزنگ پاور پیریٹی کے حساب سے، قیمت خرید کے لحاظ سے آج پاکستان دنیا کی 24ویں بڑی معیشت ہے اور چھٹی آبادی کے لحاظ سے ملک ہونے سے، اور 2030 میں 13 سال کے بعد ایک ملک جو آپ سے نیچے جائے گا وہ تھائی لینڈ ہے، دوسرا ملک جو آپ سے نیچے جائے گا وہ پولینڈ ہے، تیسرا ملک جو آپ سے نیچے جائے گا وہ افریقہ کا نائجیریا ہے۔ تو 4 ملک آپ سے صرف نیچے جا رہے ہیں، آپ کے یہاں سی پیک آ رہا ہے، تو اس کے بعد کون سی بڑی تبدیلی آ گئی جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دنیا کی 20 بڑی معیشتوں میں شامل ہو گئے؟ یہ اتنا بڑا غلط اسٹیٹمنٹ اور تکلیف دہ اسٹیٹمنٹ ہے۔ ایک تو یہ بات
फिर जब दूसरी हम बात है, मैं इससे टैक्सों पहले का शायद बात साहब कर रहे हैं कि ये सब मेरे 2013 साथ का ही शायद साहब, पाकिस्तान या 2017 का, शायद साहब ये बात जो आपने की बड़ी अहम है, इस पर साथ रहते हुए पोजीशन वाज़ेह हो जाएगी। आबिद सुलेरी साहब, कि ये 2013 और 17 में 95 फर्क क्या है आबिद सुलेरी साहब? फर्क सिर्फ ये है कि उस ये वक्त जो देखिए, था, अगर हम 2013-17 को देखें अगर हम 2013-17 को देखें तो आपको कुछ ना कुछ तो इसमें चीज़ें जो है बेहतर आती हैं, और कल के इक्तिसादी सर्वे को देखते हुए आप कह सकते हैं कि इकॉनमी जो है वो स्टेबल है लेकिन सस्टेनेबल नहीं है, और आज भी जो मेजर्स हैं वो उसकी सस्टेनेबिलिटी जो है उसको इंश्योर नहीं करवा सकते। यानी 13 के मुकाबले में आज, जैसे 2008 के मुकाबले में 13 में हम एक बेहतर पोजीशन में थे, इसी तरह से 13 के मुकाबले में 17 जो है वो यकीनी तौर पे एक बेहतर पोजीशन है जिसकी हम बात कर रहे हैं। लेकिन फंडामेंटल जो है वो नहीं बदले, और फंडामेंटल बदलने से मेरी मुराद ये है कि सूबों को उनका शेयर देने के बाद वफाकी हुकूमत के पास टोटल 2926 अरब रुपए बचेंगे इस बजट इन ब्रीफ डॉक्यूमेंट के मुताबिक। तो अगर इसमें से टोटल 2926 अरब बचते हैं और आप करंट अकाउंट एक्सपेंडिचर को देखें तो उसमें से जो दो अहम मदें हैं जो कि पहले सालों में भी चलती आ रही हैं, वो है मार्कअप देना और डिफेंस। तो 1400 अरब आपने कर्जे मार्कअप में दे दिए, 920 आपने डिफेंस के लिए निकाल दिए, तो वफाकी हुकूमत के पास तो टोटल 60 अरब रुपए बचते हैं, जिससे उसको ना सिर्फ ये कि अपने रनिंग भी करनी है डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन की, उसको पीएसडीपी भी चलाना है, उसको ग्रांट्स भी देनी है, सब्सिडीज़ भी देनी है, प्राइम मिनिस्टर का स्पेशल पैकेज भी है। तो 2000 अरब रुपए का डेफिसिट जो है ये तो आज पहले दिन ही आपके पास मौजूद है। शब्बर ज़ैदी साहब और को जब ये आवाज़ 2000 भी अरब नहीं आ रही रुपए आबिद सुलेरी साहब की, मैं शब्बर ज़ैदी साहब आपकी तरफ भी इस बात को, मैंने जो सवाल आबिद सुलेरी साहब के सामने रखा है, डॉक्टर साहब के सामने रखा है सर, ये आबिद साहब मैं आपसे जवाब और कंप्लीट लूंगा, लेकिन शब्बर ज़ैदी साहब 2013 और 17 में क्या फर्क है आपकी नजर में? कोई डिफरेंस है? सादर साहब कहते हैं 20, दिस इज नॉट 2013, दिस इज 2017। शब्बर ज़ैदी साहब देखिए ये बात हकीकत रखती है कि 2009 से 2013 तक पाकिस्तान को माशी प्रॉब्लम रहे 3 तरह से। एक तो गवर्नेंस भी अच्छी नहीं थी, नेशनल कैलेमिटी भी आई और ऑयल प्राइसेस भी ज़्यादा उनके फेवर में नहीं गई। तो 2013 तक हमारी माशी सूरत हाल इंटरनेशनल एनवायरनमेंट और ऑयल प्राइस की वजह से बहुत अच्छी नहीं थी। आज मैं ये नहीं कहता कि बेहतरीन हो गई है, मगर उससे बेहतर है, ये बात मानने वाली है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मगर इसमें क्या रोल गवर्नमेंट का था, किसी गवर्नेंस का था, या इंटरनेशनल प्राइसेस का था, या नेशनल कैलेमिटीज़ का था? ये जो 5 साल गुजरे हैं इसमें पाकिस्तान में कोई नेशनल कैलेमिटी नहीं आई है। 2009 से 2013 तक नेशनल कैलेमिटी भी आई थी और ऑयल प्राइसेस भी हमारी बहुत हाई चली गई थी। मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान का जो बुनियादी स्ट्रक्चरल इशू है वो शाहिद साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि 40 साल से ज़्यादा हो गया पाकिस्तान का बजट का कोई डॉक्यूमेंट उठा लें जो तकरीबन यही बातें कर रहा है जो आज हम कर रहे हैं। मगर मैं जो बुनियादी बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि अगर हम ये कह रहे हैं आज कि हमारा एक्सपोर्ट गिर गया, हमारा इम्पोर्ट बढ़ गया, हमारा अनफॉर्चुनेट हमारी कौम की बदकिस्मती ये है कि हम बजट को डार साहब का बजट और हफीज़ शेख का बजट या मुशर्रफ का बजट कहते हैं। पहले हम पाकिस्तान का बजट समझकर पहले हकीकत को सामने रखें, जो अच्छाई है उसको सामने रखें, जो बुराई है उसको सामने रखें, हकीकत को वाज़ेह करें, उसके बाद फैसला करें। ये किसी ज़ात का कोई परफॉर्मेंस नहीं है, ये एक कौमी फरीज़ा है, ये कौमी काम है। पाकिस्तान में एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकी। अगर इसको हम ये कह के जस्टिफाई करते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट ख़राब हो गई, या ये कह के जस्टिफाई कर रहे हैं कि जी हमारी डॉलर पॉलिटी है, हमें ये मानना पड़ेगा कि हम एक्सपोर्ट की सस्टेनेबल डेवलपमेंट में फ़ेल हो चुके हैं। अगर ये मान लें तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है, ये कहना कि उसको जस्टिफाई करना वो गलत है। सिमिलरली अगर हम ये मान लें कि हमारा इंपोर्ट बिल अनसस्टेनेबल है तो ये हमारे लिए बेहतरी होगी। तो मैं सिर्फ कहना ये चाहता हूँ कि हम इस पैराडाइम से निकल जाएं कि हम हर दफ़ा जब बजट तकरीर करने आएँ तो हम ये साबित करें कौम को कि हम पहले से बेहतर हैं, या हम एक्स से बेहतर हैं और वाई से बेहतर हैं। हमें एक्स और वाई से बेहतर नहीं होना, बल्कि हमें आगे जाना है। ये बात अगर बुनियादी जो चीज़ है वो ये है। अच्छा, आखिरी बात जो कहना चाहता हूँ, जो प्रॉब्लम है हमारे माशरे की कि अब जब बजट आपका आ गया,
جو دو پارٹی سامنے کھڑی ہے پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی, انہوں نے کوئی تجویز نہیں دی کہ ڈار صاحب تو یہ غلط بات کر رہے ہیں, فار آرگومنٹ سے غلط کر رہے ہیں, تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی نے تو شیڈو بجٹ پیش کیا نا, بجانے سے پیپلز پارٹی تو شیڈو بجٹ سر وہ 4 لائن کا ہے, میں نے وہ پورا بجٹ دیکھا ہے, اس کے صرف 12 لائنیں ہیں صرف اس پہ. اچھا, وہ 12 لائنیں, وہ 12 لائنیں بھی صرف اگر کوئی ریزنیبل سیٹ آف بجٹ ہے وہ بھی بہت تھوڑا لیٹ آیا ہے, وہ ایم کیو ایم کا ہے, مگر پیپلز پارٹی نے تو صرف 4 لائنیں دے کر اپنا سیاسی ایجنڈا پورا کیا ہے. یہ قوم کی خدمت نہیں ہے انفارچونیٹلی. تو انفارچونیٹلی ہماری سیاسی جماعتیں معیشت پر سیاست کر رہی ہیں جو انہیں نہیں کرنی چاہیے. اصل بات یہ ہے سر, جو معیشت پر سیاست ہو رہی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. اصل بات یہ, اور دوسرے معیشت اور سیاست دونوں کو نہیں کرنی چاہیے. نہ یہ بات اچھی بات ہے کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ کسی شخصیت کی وجہ سے ہو رہا ہے, یا یہ بات اچھی ہے کہ میں باہر بیٹھ کے, اور میں یہ بھی بات آج کہنا چاہتا ہوں, مجھے بڑا افسوس اس بات کا ہے کہ ہماری ایک بہت بڑی پارٹی کے بہت بڑے لیڈر آج اسمبلی میں موجود نہیں تھے. ان کو اسمبلی میں آنا چاہیے. جب ایک فائنانس منسٹر بجٹ کی اسپیچ کر رہا ہے تو جو ایک بڑی پارٹی کا لیڈر ہے وہ اگر سڑکوں میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ نیشنل اسمبلی کی امپورٹنس کو ریکگنائز نہیں کر رہا. یہ ساری چیزیں ہمارے قومی کلچر کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں. میں ایک بریک کی طرف بڑھوں گا. مجھے بڑا اہم سوال سلیری صاحب پر آپ کے سامنے رکھنا ہے. 10,000 میگا واٹ, یہ پھر اسحاق ڈار صاحب نے جو بات کی ہے یہ کتنی ریئلسٹک بات حقیقت پر اور گراؤنڈ ریالٹیز پر آنے کی ہو رہی ہے؟ گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں وہ قوم کے سامنے رکھی جائیں, خدا نہ رکھی جائیں, اور اس پر سیاست نہ کی جائے. اس بریک کے بعد انڈسٹریلسٹ کیا کہتے ہیں پاور سیکٹر کے حوالے سے, 10,000 میگا واٹ کدھر سے آئے گا, کیسے آئے گا, کیا تبدیلی لائے گا, میں جانوں گا اس بریک کے بعد. میرے ساتھ رہے گا. Economy, mashallah, has started doing well. It is turning around, and during the current financial year, we will be, inshallah, achieving a growth rate of 5.3%. Our stock exchange, mashallah, is one of the 5th best performing stock markets in the world. We'll be adding about 10,000 megawatts by the beginning of 2018. $56 billion is now being invested under CPEC. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, جہاں پر آج ہم بے نقاب کر رہے ہیں بجٹ میں ایکسپیکٹیشنز کیا تھیں اور آخرکار ایونچولی کیا ہوا ہے. ٹیکسیشن کے حوالے سے میں نے بولا 4 ٹریلین 4.3 ٹریلین کا ٹارگٹ. شبر زدی صاحب کہتے ہیں پاکستان کا پوٹینشیل اس سے بہت زیادہ ہے, ہم کیوں 4 ٹریلین پہ سیٹسفائی ہو جاتے ہیں؟ پاکستان کا بہت زیادہ پوٹینشیل ہے اگر نان فائلرز کو, اگر ٹیکس پوٹینشیل کو ایکسپلوئٹ کیا جائے تو. لیکن جو نہیں کیا جاتا, کوئی ایسے ریڈیکل میجرز وہ کہتے ہیں بجٹ میں ان کو نظر نہیں آئے. عابد سلیری صاحب میرے ساتھ ہیں, خالد طواف صاحب سینئر انڈسٹریلسٹ ہیں ایف پی سی آئی سے, آپ سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں ایف پی سی آئی کے, ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. خالد طواف صاحب, میں پہلے عابد سلیری صاحب سے پوچھنا چاہوں گا, سر 10,000 میگا واٹ بجلی کا مسئلہ حل ہو جائے گا اگلے سمرز تک 18 تک, یہ کیسے ہو جائے گا عابد سلیری صاحب؟ یہ کیسے ممکن ہے 10,000 میگا واٹ کیپیسٹی میں آنے سے ہم لوڈ شیڈنگ سے نجات پا جائیں گے؟ یہ ممکن ہے یا صرف یہ وعدہ ہے, یہ بات ہے زبانی؟ دیکھیے, الیکشن سے پہلے لوڈ شیڈنگ میں کمی تو آ جائے گی, لیکن وہ کمی جو ہے ضروری نہیں کہ آپ کی انسٹال کیپیسٹی سے آئے, نئی کیپیسٹی انسٹال کرنا پڑے. ہمارے جو ایگزسٹنگ پلانٹس ہیں ان میں سے بہت سے اس لیے نہیں چلائے جاتے کہ یا تو وہ انیفیشینٹ ہیں یا وہ فیول بہت زیادہ لیتے ہیں. ابھی بھی عید والے دن جب لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی پاکستان میں جنرلی, تو بجلی جو ہے کسی باٹل میں بھر کے نہیں آئے گی, بلکہ یہ ہوگا کہ تمام پلانٹس میں وہ چلا دیے جائیں گے. تو حکومت جو ہے وہ فسکل ڈیفیسٹ جو ہے اس کے رسک پہ یقینی طور پہ یہ تو کر سکتی ہے کہ لوڈ شیڈنگ میں کمی لے آئے. 10,000 میگا واٹ جو آنے کی ابھی بات جو ہے, میرا خیال ہے کہ منصوبے شروع ہو سکتے ہیں, لیکن اس پہ ٹائم لگے گا کہ آپ کے 10,000 میگا واٹ جو ہے وہ آ سکے. جیسے بھی ساہیوال کے 650 میگا واٹ ایڈ ہوئے, اسی طریقے سے اگر ایک سال میں چند اور پلانٹس جو ہیں ان کو آپ شامل کر بھی لیں جو کہ لگ رہے ہوں گے سی پیک کے انڈر ارلی ہارویسٹ 10,000 میگا واٹ کا مطلب سرکولر ڈیٹ کتنا ہو جائے گا؟ 10,000 میگا واٹ کا مطلب سرکولر ڈیٹ کہاں پہنچ جائے گا جو ابھی 400 ارب پر ہے, اور اگر ہم اس کی کیپیسٹی اور 10,000 میگا واٹ بڑھا دیتے ہیں وہ کدھر جانا ہے سرکولر ڈیٹ شوٹ اپ کر کے؟ پھر عابد سلیری صاحب آپ تک آواز آ رہی ہے؟ مجھے کچھ شور آ رہا ہے میرے جی عابد سلیری صاحب تک آواز اگر میری پہنچ رہی ہے. سرکولر ڈیٹ اگر ہم اس ساری جو بھی الیکٹریسٹی ہم پروڈیوس کریں گے اپنی انسٹالڈ کیپیسٹی پہ,
تو ڈیفینیٹلی وہ مہنگی بجلی ہوگی, یا تو اس کا خمیازہ صارفین کو بھگتنا پڑے گا 24-25 روپے یونٹ کی شکل میں, یا پھر حکومت کو اس پہ سبسڈی دینا ہوگی. سبسڈی کی جو ٹوٹل اماؤنٹ اس میں بجٹ میں رکھی گئی ہے وہ تو یقینی طور پہ اتنی نہیں ہے کہ آپ 10,000 میگا واٹ کو سبسڈائز کر سکیں. یا تو فسکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ آپ کا پھر بڑھ کے 6-6.5 پہ پہنچ جائے گا اگر الیکشن سے 2 مہینے پہلے لوڈ شیڈنگ بالکل نہ کرنا ہوئی, اور اگر جو ہے آپ سبسڈی نہیں دیں گے تو پھر کنزیومر جو ہے ان کو برداشت کرنا پڑے گا. سو اگین اٹ وڈ بی اے ٹرکی ٹاسک, لیکن یہ ہم یقینی طور پہ سمجھ سکتے ہیں کہ الیکشن سے 2 مہینے پہلے یقیناً لوڈ شیڈنگ جو ہے اس میں بڑی سبسٹینشیل کمی آ جائے گی. نہیں وہ سرکولر ڈیٹ پے کرنے سے آ جائے گی, یعنی ایک بار پھر کیا 400 ارب روپے یا 500 ارب روپے ہم پے کر دیں گے, پے آف کر کے سرکولر ڈیٹ کو ختم کر دیں گے اور اس طریقے سے لوڈ شیڈنگ کم ہو جائے گی, یہ ہوگا کیا سلفی صاحب, یہ سولوشن ہے؟ ہاں جی ایک دفعہ سے آپ دوبارہ سے پے کر دیں گے, اس کے بعد سارے پلانٹ چلنا شروع ہو جائیں گے, سسٹم میں بجلی آ جائے گی, اس کے اوپر پھر سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ اکٹھا ہو جائے گا. تو ایڈ ہاک طریقے سے لگتا ہے, مجھے نہیں لگتا کہ پرماننٹ 1 سال میں 10,000 میگا واٹ جو ہے وہ آ سکیں. تو یہی طریقہ ہوگا. خالد طواب صاحب, انڈسٹریلسٹ کیا کہتے ہیں آج کے بجٹ کو لے کر؟ آپ کا سیکٹر جو ہے وہ 5% کی گروتھ پر ہے, 7.7% کا ٹارگٹ رکھا گیا تھا. آپ نے جو پرفارمنس ایگریکلچر اور سروسز کی رہی, انڈسٹریل سیکٹر کی اتنی اچھی رہی نہیں رہی. آج کے بجٹ میں جو ٹیکسیشن کے حوالے سے میجرز ہیں, کیا امپیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں ان کا انڈسٹری پہ؟ دیکھیے, جو آج انہوں نے بتایا کہ تقریباً 4 سال کے اندر 81% آف دا ریونیو جو ہے ایف بی آر کی کلیکشن جو ہے وہ بڑھ گئی ہے, وچ آبویسلی اے ویری گڈ سائن. لیکن میں شبر صاحب کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ہمارے وہاں پوٹینشیل بہت ہے. انہوں نے ٹیکسز جو جمع کیے وہ ٹیکسز کی میں اضافہ تو 81% ہوا, لیکن آپ یہ دیکھیے کیا ٹیکس پیئر میں بھی اضافہ ہوا, یا جو ٹیکس پیئر آلریڈی اس نیٹ ورک میں تھے انہی کے ساتھ جو ہے وہ ٹیکس کلیکشن بڑھائی گئی. میرے خیال میں ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ انہی لوگوں سے بڑھائی گئی جو پہلے ٹیکس نیٹ ورک میں تھے. لہٰذا اگر اس پوٹینشیلٹی کو دیکھیں تو چیزیں بہت بہتر ہو سکتی ہیں. اور اس بجٹ میں ایک اچھا اقدام بھی ضرور کیا ہے کہ اب انہوں نے فائلر اور نان فائلر میں کافی جگہ انسینٹیو میں ڈفرینس کیا ہے کہ جو لوگ فائلر ہیں ان کو انسینٹیو دی, ان پر ٹیکس کی کٹوتی جو ہے وہ انہوں نے کم کی ہے, وچ از اے گڈ سائن. اس سے جو نان فائلرز ہیں ان کو ترغیب ملے گی کہ وہ فائلنگ کی طرف جو ہے وہ آ جائیں. لانگ ٹرم میں اس کا ضرور فائدہ پہنچے گا. لیکن ایک چیز جو بڑی تشویش ہے وہ یہ ہے کہ 14% انہوں نے کہا جی اس سال ہم ریونیو اپنا بڑھائیں گے, لیکن انہوں نے وہ وینیوز نہیں بتائے کہ جہاں سے یہ ٹیکس سلیکشن جو ہے وہ 14% بڑھے گی. اس کا مطلب یہ کہ کہیں یا تو ٹیکس کا ریشو جو ہے وہ بڑھایا گیا ہے یا کوئی نیا ٹیکس جو ہے وہ عائد کیا گیا ہے, کیونکہ وہ چیزیں نہیں بتائی گئی. یہ آپ کے انڈسٹریل ایکسپورٹس پر, انڈسٹریل آؤٹ پٹ پر کیا فرق پڑنے لگا ہے اس بجٹ سے؟ کوئی پازیٹیو امپیکٹ یعنی آج کے بجٹ سے پڑے گا, یا اسٹیٹس کو ہے کوئی نیگیٹو پازیٹیو امپیکٹ نہیں, کیا ہے اس کا؟ دیکھیے, جب تک یہ نہیں آتا اگر کوئی را مٹیریل پہ انہوں نے فردر کوئی ٹیکسز بڑھا دیے. دیکھیے پہلے میں بتاؤں 1-2 چیزیں انہوں نے بڑے اچھے اقدام کیے. یہ شکر ہے ان کا کہ جو ہمارے 5 آئٹم 0 ریٹڈ پہ تھے اس کو برقرار رکھا, ورنہ ایک ریومری چل رہی تھی کہ دوبارہ جو ہے وہ ریفنڈ کے اندر وہ چلے جائیں گے. ایک اچھا اعلان یہ ہے, ایک دفعہ پھر اچھا اعلان ہے کہ 14 اگست تک تمام جو ریبیٹ ہیں ایکسپورٹرز کی وہ دے دی جائیں گے. اللہ کرے ایسا ہو. میرا خیال ہے اب انہوں نے اس کے بجٹ میں فگرز بھی رکھی ہوں گی کہ 250 ارب ہیں, 200 ارب ہیں, ایون لوگ 300 ارب تک کلیم کرتے ہیں. وہ پیسے جو ہیں وہ ایکسپورٹرز کو واپس آ جائیں گے, اور اگر یہ ایکسپورٹرز کو ریفنڈ ہو جاتے ہیں 14 اگست تک تو اکانومی میں اور ایکسپورٹ کے اندر آپ ایک بڑا فرق 173 بلین ہے. کتنا اس وقت آپ کے ریفنڈ کلیمز ہیں؟ تقریباً جو مختلف لوگ ہیں, لیکن 250 ارب روپے کا کلیم تو کرتے ہیں, لیکن جب 300 ارب روپے کا کلیم کرتے تھے تقریباً 52 ارب روپے جو ہیں وہ لاسٹ ایئر گورنمنٹ نے واپس کیے. لیکن انٹرسٹنگلی یہ جو آپ کا کلیم ہے یہ ڈیفیسٹ میں شامل نہیں ہوتا ہے, کیلکولیٹ کیا جاتا ہے اسے ڈیفیسٹ کے اندر. یہ اپنے پاس ریونیو میں تو دکھاتے ہیں نا وہ چیزیں, اپنے بیلنس شیٹ میں دکھاتے ہیں کہ یہ چیزیں اتنے ارب روپے ہمارے پاس موجود ہیں. تو آئی ہوپ میں نے وہ فگرز نہیں دیکھی کہ وایا انہوں نے دکھایا کہ اس سال یہ پیمنٹ کتنی کرنی ہے. یہ بات میں عابد سنیے صاحب, آپ کیا سمجھ, یہ ایکسپورٹ جو ان کے ریفنڈ کلیمز ہیں انڈسٹریلز کے, یہ ریفنڈ کلیمز بجٹ ڈیفیسٹ میں اکاؤنٹ فار کیے گئے جو یہ جو کہتے ہیں 3.8% 4%, اس میں اکاؤنٹ فار ہیں یہ؟ جی نہیں, جب تک ان کی ریکنسیلیشن نہیں ہوگی یہ ڈیفیسٹ میں نہیں آئیں گے, کیونکہ ٹیکنیکلی جو ہول آرگومنٹ ایف پی آر یا منسٹری آف فائنانس دیتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جی ہم ریکنسیلیشن کے پروسیس میں ہیں, جو ریفنڈ کلیم ریکنسائل ہو گئے وہ تو ادا کر دیے جائیں گے, باقی جو ہے وہ ان کو ریکنسیلیشن میں ڈالا جائے گا. تو جب تک وہ ریکنسائل پورے نہیں ہوں گے تب تک نہ تو ڈیفیسٹ میں ہیں نہ وہ کہیں اور ہیں, دے آر جسٹ ڈسپیوٹڈ فگرز. اچھا, دے آر جسٹ ڈسپیوٹڈ فگرز. اور اس کے علاوہ جو آپ کا پاور سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ ہے, اور اس کے علاوہ یعنی ان ریفنڈز کے علاوہ آپ کو کیا لگتا ہے ان سب چیزوں کو اکاؤنٹ فار کیا گیا اس ڈیفیسٹ کے اندر جو ہمارے سامنے فگر آئی ہے؟
सर्कुलर डेट को भी? देखिए सर्कुलर डेट जो है वो हर साल बढ़ता है। इस साल भी जो सब्सिडी है बिजली के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, वो आप देखिए तो वो बड़ी नॉमिनल सी अमाउंट है, लेकिन इस साल जो है, जो साल गुजर रहा है आउट गोइंग ईयर, इसमें भी ज़्यादा पे हुई है, अगले साल भी ज़्यादा पे होगी। तो बेसिकली जो बजट एक्सरसाइज है, जब हमें 4.1% फिस्कल डेफिसिट पे रहना है, और जैसा कि मैंने प्रोग्राम के पहले हिस्से में बताया कि अगर आप ऑलरेडी 2000 अरब रुपए के करीब पे डेफिसिट है, तो आप अपने रेवेन्यू को इन्फ्लेट करते हैं और अपने एक्सपेंडिचर को डिफ्लेट करते हैं बजट में। तो रेवेन्यू हमेशा ओवर एस्टिमेटेड होते हैं, एक्सपेंडिचर अंडर स्टेटेड होते हैं, तो इस वजह से डेफिसिट जो है उसमें भी बहुत सी चीज़ें जो कि हमें पता है, सबको कॉमन सेंस है कि वो कुमुलेट होंगी, उनको बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया जाता है। और सर्कुलर डेट सर, ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के जो लोन्स उन्होंने लेते हैं, पीएससीज को जो दिए जाते हैं एज लोन्स या उनके लॉसेज हैं, इनके बारे में भी क्या डेफिसिट में अभी रखा गया या इनको भी अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है या किया जाता है? आपने देखा है बजट में कुछ क्या बात की गई इस बारे में? उसको मैं अभी तक नहीं देख सका हूँ। मेरा ख्याल है शायद आप प्रोग्राम से फारिग होकर उसको मैं तफसीली जायजा लूँगा और फिर मैं उस पर कोई तबसरा कर सकूँगा। अच्छा, ये खालिद अब्बास साहब, ये जो सारी सूरत हाल है, यानी ये तो फिर मैनिपुलेटिव फिगर्स है ना सारी, इसमें अगर आपका पावर सेक्टर का जो डेट है उसको आप मैनिपुलेट करते हैं, अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, आप उसमें आपके रिफंड्स को जो है वो अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, तो ये तो सारा मैनिपुलेटिव है फिर खालिद अब्बास साहब, ये क्या है सब? देखिए, ये कोई पहला बजट नहीं है, हमेशा से ऐसा होता है, और आखिर में जब बजट खसारा बढ़ता चला जाता है तो आपने जो तरक्याती एक्सपेंडिचर्स में मद में पैसे रखे होते हैं उसकी कटौती आप करके और वो फिर नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंसेस में जो है वो आप दिखाते चले जाते हैं। तो दिस इज़ वेरी कॉमन फ्रॉम लास्ट मैनी ईयर्स कि वो चीज़, और यही वजह है कि हमारे यहाँ तरक्याती काम जो होते हैं वो आधे होकर के रह जाते हैं। फिर वही प्रोजेक्ट जिसके लिए आपने जो रकम मुख्तस की होती है अगले साल या उससे अगले साल दुगनी और तीन गुनी जो है वही प्रोजेक्ट जो है वो बड़ी लागत में ये नॉर्मल प्रैक्टिस है, ये नॉर्मल प्रैक्टिस है। जी बिल्कुल नॉर्मल प्रैक्टिस है। अच्छा, एक आपने एक प्रपोजल आपकी तरफ से एफईसीआई की तरफ से आया जिसके अंदर आप लोगों ने कहा कि एडवांस इनकम टैक्स 2% पर इंपोर्ट स्टेज पर किया जाए, और सेल्स टैक्स के अंदर सेक्शन 8A है जिसके हवाले से आपके प्रपोजल में टैक्सेशन के हवाले से एफबीआर से बात हुई, लेकिन बात बनी नहीं। मैं अगर सही कह रहा हूं खालिद साहब? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, हमने काफ़ी प्रपोजल्स दिए थे टैक्सेशन के बारे में, लेकिन गवर्नमेंट ने उन प्रपोजल्स को नहीं माना। लेकिन चूंकि तफसील अभी तक आई नहीं है, एक स्पीच पर मतलब फाइनेंस बिल आप सामने आ जाएगा तो फाइनेंस बिल आएगा तो मालूम, क्योंकि बज़ाहिर लगता ये है कि जो तजावीज़ हमने दी थी, हमने तो ये भी तजवीज़ दी थी कि आप सेल टैक्स के रेशियो में जो है वो कमी करें, इससे जो हमारे यहाँ अंडर इनवॉइसिंग। लेकिन ये तो फाइनेंस बिल में आएगा, लेकिन क्या आपसे वादा करके ये इस पर आपको डिच किया गया? मैं कह सकता डिच लफ्ज ज्यादा हार्श हो जाता है, लेकिन क्या एफबीआर के चेयरमैन ने आप लोगों से वादा किया था कि आपको ये एडवांस इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स के हवाले से आपके इशू सॉल्व होंगे और आखिर वक्त पे ये लोग हट गए पीछे? ऐसा हुआ? मैं ये नहीं कह सकता, मैं लास्ट मीटिंग में नहीं था कि वादा किया था, लेकिन हमने अपनी चीज़ें उन तक पहुँचाई थी और ये ज़रूर कहा गया था कि दे विल कंसिडर इट, लेकिन बज़ाहिर नज़र ये आता है कि उन्होंने उन चीज़ों पर अमल नहीं किया। हमारी और भी बहुत सारी तजावीज़ थी जो हम चाहते ये थे कि अंडर इनवॉइसिंग और स्मगलिंग, मुल्क में जो चीज़ें जो बहुत बड़ी चल रही हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट का भी नुकसान है और इसमें प्राइवेट सेक्टर का भी नुकसान है, क्योंकि जब आप स्मगल से या अंडर इनवॉइसिंग हो की चीज़ें आती हैं तो न सिर्फ गवर्नमेंट रेवेन्यू का फॉल है, बल्कि वो लोग जो लीगल चैनल से काम करते हैं उनको भी इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। लिहाजा अगर आप सेल टैक्स में कमी करेंगे, गवर्नमेंट को फिक्र थी कि सेल टैक्स की कमी की वजह से हमारा रेवेन्यू के शॉर्टफॉल ना आ जाए, तो फेडरेशन ने उनको गारंटी इस बात की भी करी थी और उनको बाकायदा एक पूरा वर्किंग करके दी थी कि अगर आप सेल टैक्स पे कमी करेंगे तो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट में, ऑफिशियल इंपोर्ट में इजाफा हो जाएगा और करप्शन कम होगी। और करप्शन कम होगी, मैंने ये सुना। यानी आप जो करप्शन होती थी, ये नहीं कि एफबीआर की करप्शन कम होगी, जो करप्शन आपके जो इस स्टेज में होती थी वो कम हो जाती। वैट के हवाले से भी आप लोगों ने शायद 12.2% का रेट दिया था, और जो वैल्यू एडिशन मुख्तलिफ स्टेजेस पर होती है उस पर जो सेल्स टैक्स लगता है उसमें कमी की भी तजवीज़ दी थी। जी बिल्कुल, लेकिन वो भी मानी गई या नहीं मानी गई? नहीं, अभी तक तो बाजार से कोई नहीं मानी गई है, उसमें भी कोई मानी नहीं गई। असल में गवर्नमेंट का इस वक्त जो टारगेटेड था और वही जो पूरा एक फोकस है वो है सिर्फ अपने टैक्सेस को, कि टैक्सेस की तादाद में इजाफा हो। और हम लास्ट में भी कहते रहे और इस साल भी कहते रहे कि आप देखिए, एक दो चीज़ें अच्छी की हैं। टेक्सटाइल मशीनरी पे ड्यूटी फ्री कर दी है, टेक्सटाइल इज़ द बैकबोन ऑफ पाकिस्तान, डेफिनेटली बड़ा अच्छा इकदाम है। लेकिन आप वो मशीनरी जो पाकिस्तान में नहीं बनती, शायद वो पहले भी टैक्स फ्री हो, लेकिन इसके अलावा भी मुख्तलिफ मशीनरी को फ्री करें ताकि आपके यहाँ एक सनती इनकलाब चाहिए लोगों को रोजगार देने के लिए। अच्छा, मैं लास्ट आबिद सुलैनी साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपसे ये है कि 1.001 ट्रिलियन का डेवलपमेंट आउटले आपने रख दिया है,
تو سلیری صاحب اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ یعنی میں سمجھوں کہ اس ملک میں جاب کریشن ہوگی, اس ملک میں اکنامک اپرچونٹیز گروتھ اس وقت آئے گی, یعنی 1 ٹریلین کا مطلب گروتھ ہے 1.001 ٹریلین. سلیری صاحب کیا یہ سب ہوگا یا صرف یہ نمائشی نمبر ہے 1.001 ٹریلین؟ جی دیکھیے جو پچھلے سال کا 800 ارب روپے کا پی ایس ڈی پی تھا اس میں سے 715 روپے جو ہے وہ خرچ ہو گئے, اس کا ریوائز کر کے ٹارگٹ 90% اس میں تقریباً ڈسبرسمنٹ ہو گئی. تو ون شوڈ بی آپٹیمسٹک کہ یہ پیسے بھی ڈسبرس ہوں گے, لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ جو پی ایس ڈی پی ہے وہ اس کا 70% برک اینڈ مارٹر ہے, انفراسٹرکچر پہ وہ جائے گا. بیسکلی ہم جس چیز کی بات کر رہے ہیں جاب کریشن, وہ صوبوں کے پاس جو پی ایس ڈی پی ہے اس میں ہمیں دیکھنا ہوگا. 18ویں ترمیم کے بعد سارا کا سارا سوشل سیکٹر جو ہے وہ صوبوں کے پاس, اور صوبوں کے جو پی ایس ڈی پی ہے اچھا خاصا 1500 ارب روپے کے قریب ان کو دیا جا رہا ہوگا صوبوں میں. تو یہ صوبوں کے بجٹ کو بھی ساتھ ملا کے ہمیں دیکھنا ہوگا. بہت شکریہ. صرف ایک چیز جو کہ ٹھیک ہے, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے جوائن کیا پروگرام میں. عابد سلیری صاحب اپنے معاشی تجزیہ دے رہے تھے, اور خالد طواب صاحب کا انڈسٹریل سیکٹر کے حوالے سے ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں, ان ریالٹی کیا ہوا ہے, حقیقت میں کیا ہوا ہے. بجٹ کے حوالے سے آج پروگرام پیش کیا ہے. بجٹ اسپیچ کو لے کر معاشی تجزیہ نگار, انڈسٹریل سیکٹر سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں, ٹیکس ایکسپرٹ کیا کہتے ہیں, اس بجٹ نے کیا کوئی ریڈیکل چینج ہم نے دیکھا اس بجٹ کے اندر, وٹنس کیا. یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جو انفارچونیٹلی اس کا جواب ہمیں نہیں میں ملا ہے, اکراس دا بورڈ نہیں میں ملا ہے کہ ہمیں ریڈیکل چینج کوئی نظر نہیں آیا. الیکشن ایئر ہے, ریڈیکل چینج ویسے بھی آ نہیں سکتا تھا. وائنڈ اپ کرتے ہوئے فیڈ بیک کے لیے فیس بک, ای میلز اور ٹویٹر